کچھ مسائل رہتے ہیں جو واجبات کے حوالے سے انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ احکام جو ہے وہ 5 رکنوں سے خالی نہیں ہوتا. یا تو وہ جو عمل انجام دے رہا ہے یا تو وہ واجب ہوگا یا پھر مستحب ہوگا یا پھر مکروہ ہوگا یا پھر جو ہے وہ مباح ہوگا. لہٰذا ان چیزوں سے جو ہے وہ واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے اور مباح ہے. تو یہ 5 حکموں سے جو ہے وہ انسان کا عمل خالی نہیں ہوتا. اب پہلی چیز جو آتی ہے اس میں ہے واجب. یعنی واجب جو کچھ بھی واجب کہتے کسے ہے کہ واجب وہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں عذاب ہے. جس کا کرنا واجب ہے اس کے کریں گے تو اس میں ثواب ہے اور نہیں کریں گے تو اس کے اوپر انسان کو عذاب ملتا ہے. اب واجبات میں بھی صرف ایک واجب نہیں ہے، بلکہ 4 واجب ہے. واجب عینی ہے، واجب کفائی ہے اور واجب تفصیلی ہے اور واجب معلق ہے. یعنی یہ 4 طریقے کے واجب ہے: واجب عینی، واجب کفائی، واجب تفصیلی، واجب معلق. واجب عینی یہ ہے کہ وہ ہر حال میں ہر ایک کے اوپر واجب ہے. یعنی کوئی اس میں چھوٹا ہے نہیں، وہ ہر ایک کے اوپر واجب ہے نہیں. وہ کچھ جگہوں کے اوپر اس میں چھوڑ دی جاتی ہے. دیکھیے واجب تو واجب ہے لیکن بعض اوقات واجب بھی انسان سے جو ہے وہ ترک ہو جاتا ہے. واجب جیسے واجب عینی ہے، اب ظاہر ہے کہ روزہ تو واجب ہی ہے لیکن بعض جگہوں کے اوپر جو ہے وہ انسان کو سو سکتا ہے. یعنی سفر میں ہے تو وہ اس کے اوپر واجب تو ہوگا نہیں. تو لہٰذا واجب عینی نماز ہے، روزہ ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے اعمال ہیں. پھر اس کے بعد ہے واجب کفائی. یعنی وہ واجب ہے، کفائی کہتے ہیں یعنی کافی سے کفائی. واجب کفائی جیسے نماز میت ہے، نماز میت بھی پڑھنا واجب ہے میت کے اوپر، جنازے کے اوپر. لیکن واجب کفائی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ گاؤں کے اندر ہے 10 20 50 لوگ ہیں اور کسی کا جنازہ رکھا ہوا ہے. اگر ان میں سے ایک نے بھی پڑھ دیا اس کے اوپر نماز جنازہ کو تو یہ واجب جو ہے وہ باقی لوگوں سے ثابت ہو جاتا ہے. یعنی واجب تو ہے مگر اب ان سے مواخذہ نہیں ہوگا. یہ واجب وہ عمل ہے کہ جس کے کرنے کو ثواب نہ کرنے پر عذاب ہے. لیکن ایک آدمی نے انجام دے دیا تو آپ کے اوپر سے ثابت ہو گیا، اب آپ کو عذاب نہیں ملے گا. لیکن ہاں اگر کسی نے بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تو پھر ایسی صورت میں ہر انسان جو ہے وہ گناہ کا مرتکب ہوگا، وہ عذاب کو مستحق ہوگا. اگر کسی نے نہیں پڑھی تو پھر ایک نے پڑھ دی تو باقی سے وہ کفایت کرے گا. اسی طریقے سے ہے واجب تفصیلی. یعنی وہ واجب ہے، یعنی 2 واجب ایک ساتھ. اب آپ کو اس میں اختیار ہے، یعنی اختیار سے تفصیلی ہے. اب آپ کو اختیار ہے کہ چاہے اس میں سے آپ اس کو کریں یا اس کو کریں. جیسا کہ نماز جمعہ ہے اور ظہر کی نماز ہے، شوہر کی نماز ہے، نماز جمعہ ہے. اب آپ کو اختیار ہے کہ چاہے تو نماز جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور نماز شوہر بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نماز جمعہ کو پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جمعے کا دن ہوتا ہے اور وہ ایک طریقے سے ہر ہفتے کا عید کا دن ہوتا ہے. اس کی بھی اپنی ایک جو ہے وہ الگ فضیلت ہے جمعے کے روز کی. باقی دنوں کے سردار ہے یعنی ہفتے کا سردار وہی جمعے کا دن ہے. تو لہٰذا افضل یہ ہے کہ انسان جمعے کی نماز جو ہے وہ ادا کرے. تو ایسی صورت میں اگر جمعے میں پڑھ لیتا ہے واجب کے لیے سے یہ جو ہے اس سے اختیار ہے کہ اب چاہے تو جو پڑھے یا نہ. اگر صرف اور صرف اللہ کے لیے سے پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی پڑھ لے اور اس کو بھی سنا کو بھی ادا کر لے. اچھا جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے عام طور سے سننا تو اس کو ضروری ہوتا ہے، لیکن جو چونکہ ہم عربی سمجھ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں لہٰذا ہمارے لیے دھیان سے سننا ضروری نہیں ہے. جو عربی سمجھتے ہیں ان کے لیے دھیان سے سننا جو ہے جمعے کا خطبہ ضروری ہے. کہ یہ واجب اختیاری ہے، واجب تفصیلی جس کو کہا جاتا ہے آپ کو اختیار. اس کے علاوہ ہے واجب معلق. معلق کہتے ہیں یعنی لٹکا ہوا.
یعنی یہ ایسا واجب ہے جو آپ کے اوپر بس ہے وہ لٹکا ہوا ہے. یعنی جب جیسے کہ حج ہے, جب انسان مستطیع ہو جائے گا واجب ہے ہر انسان کے اوپر, لیکن کب واجب ہے؟ جب آپ کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ جو گھر کا ہے حج و عیال کے اخراجات ہے اس کو چھوڑ کر کے آپ کے پاس حج کر جانے کا آنے کا تمام اخراجات کے پیسے ہو, تب وہ آپ کے اوپر یہ فوراً یعنی معلق ہے, یہ معلق آپ کے اوپر گر جائے گا, یعنی آپ کے اوپر اب واجب ہو جائے گا کہ آپ جو ہے وہ حج کے لیے جائیں. لہٰذا اس کی بھی بہت فضیلت ہے. اگر کوئی انجام نہیں دیتا ہے مستطیع ہونے کے باوجود اس کے پاس استطاعت ہے مگر اس کے باوجود بھی حج کو نہیں جاتا, تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر وہ مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان کی طرف نہ کرو بلکہ یہودیوں کے قبرستان میں کرو. تو اس کی بھی اپنی جو ہے وہ حج کی فضیلت ہے. تو یہ واجبات ہیں, اتنے طریقے کے واجب علی, واجب فرمائی, واجب تقدیری, واجب معطل. اب اس کے علاوہ ہے حرام. حرام اس عمل کو کہتے ہیں بدعمل کو کہ جس کے کرنے پر عذاب ہے, جس کے کرنے پر انسان کو عذاب دیتا ہے, نہ کرنے پر جو ہے یعنی اس سے پرہیز کرنے پر انسان کو جو ہے وہ ثواب دیا جاتا ہے. حرام اس عمل کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے مستحب. مستحب بہت سارے اعمال ہیں جو انسان کو جو ہے وہ انجام دینا چاہیے. یعنی مستحب وہ عمل ہے کہ جس کے کرنے میں انسان کو ثواب ہی ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے میں کوئی عذاب نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں کیا تو نہیں کیا, لیکن اگر کر دیتا ہے تو اس مستحب کا اسے جو ہے وہ ثواب دیا جاتا ہے. لہٰذا مستحب کا بھی اپنا جو ہے وہ مقام ہے. بہت سارے مستحبات ہیں کہ جو انسان کو انجام دینا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ مستحبات جو ہے وہ جو انسان کے واجبات میں جو کچھ بھی کمی اگر رہ جائے تو بہت سارے ایسے مستحبات ہیں. جیسا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کے بعد جو مستحب ہے تصویر کے نام سے لگا سلام اللہ علیہ پڑھنا. جیسے واجب اپنے نماز کو ادا کیا ہے تو بات میں یہ ہوتا ہے کہ اگر نماز میں کوئی کمی کی بات ہو جائے گی تو یہ تصویر کے نام سے لگا سلام اللہ علیہ ہے, یہ اس کمی کو جو ہے وہ پورا کر سکتی ہے. لہٰذا مستحب کے اوپر مستحب بہت سارے اعمال جس طریقے سے ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کون سا ہمیں قدم مسجد کے اندر پہلے رکھنا چاہیے اور نکلتے ہوئے کون سا قدم باہر رکھنا چاہیے. جب اندر داخل ہو تو دایاں پیر اور جب مسجد سے باہر نکل رہے ہو تو بایاں پیر جو ہے وہ مسجد سے باہر رکھیں. اسی طریقے سے اگر بیت الخلاء کے اندر جا رہے ہو تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. جب انسان جو ہے وہ داخل ہو وہ اپنا بایاں پیر اندر داخل کرے اور جب باہر نکلے تو دایاں پیر, اور جب اس کے اندر جائے تو ضروری ہے مستحب ہے کہ سر کے اوپر کوئی چیز رکھے, چاہے وہ ٹوپی ہو یا کوئی کپڑا ہو, سر کے اوپر وہ رکھنے چاہیے. یہ بھی مستحب ہے. اور مستحب یہ بھی ہے کہ انسان جب بیت الخلاء میں جائے تو اس کا جو ہے یا تو یہ سامنے والا حصہ وہ مقبولہ نہ ہو یا اس کی پشت جو ہے وہ مقبولہ نہ ہو. اس بات کا زیادہ انسان کو دھیان رکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ انسان بعض لوگوں جو ہے وہ مقبولہ بیٹھ جاتے ہیں اور تھوڑا سا بدل کو ادھر ہو جاتا ہے. تو یہ کفایت نہیں ہے بلکہ انسان کا اس سے پلٹ جانا کی وجہ سے وہ ضروری ہے. اچھا کوئی بچہ ہے جس کو تمیز نہیں ہے کہ کہاں بیٹھنا چاہیے کہاں نہیں بیٹھنا چاہیے, کہاں پہ اگر وہ بیٹھ گیا اور وہ مقبولہ تو اسے منع کر دیں. لیکن اگر بچہ نہیں کر رہا ہو اور اسی سیٹ پہ بیٹھ رہا ہو سے تو ایسے صورت میں اس کو ہٹانا واجب نہیں ہے کیونکہ وہ میجر بچہ نہیں ہے, سمجھدار بچہ نہیں ہے. تو یہ مستحبات اور مستحب یہ بھی ہے کہ انسان جو جب پیشاب یا پخانہ کرتا ہے پیشاب کے بعد استقبال یعنی یہ بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. استقبال کہ انسان جو ہے وہ استقبال جیسے استقبال کرنے کی جو خاص صورت ہوتی ہے وہ ہے جب انسان پیشاب کرے تو جو پیخانے کا مقام ہوتا ہے وہاں سے لے کر کے بالکل سیدھے انسان اوپر تک اٹھائے 3 مرتبہ تاکہ جو نس کے اندر جو پانی رہ گیا ہے وہ باہر آ جائے اور اسے پوری طریقے سے اطمینان ہو جائے کہ جو بھی پیشاب کے ندی میں جو پیشاب آئی گئی تھی جو ذرات کر رہے تھے وہ باہر آ گئے. تو ایسی صورت میں اگر استقبال کے بعد کوئی رطوبت خارج ہو گئی
مثال کے طور پر چاہے وہ وزیر ہو یا پھر پیشاب کے مستقرات، تو ایسے صورت میں مجھے شک ہو گیا کہ کیا وظیفات ہوتی ہے تو اور پیشاب جو ہے وہ نجیس ہوتا ہے، لہٰذا مجھے شک ہوتی ہے وزیر پیشاب ہے، لیکن چونکہ استبراء کر چکا ہے اور اسے اطمینان اور یقین تھا کہ میں نے استبراء کر دیا ہے، تو لہٰذا ایسے صورت میں اس کے اوپر انسان کو دھیان نہیں دینا چاہیے بلکہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پاک ہے۔ لیکن اگر استبراء نہیں کیا ہے اور اس کے بعد حکومت خالی ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ حکومت ہوتی ہے تو پھر وہ نجس مانا جاتا ہے، تو لہٰذا استبراء جو ہے وہ بھی مستحب ہے، اور کم از کم 2 مرتبہ دھونا جو ہے وہ مستحب ہے کہ انسان 2 مرتبہ جو ہے پانی سے دھوئے۔ تو یہ سارے مستحبات ہیں، مستحبات بہت سارے اعمال ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مکروہ ہے، یعنی مکروہ اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے نہ کرنے یعنی جس کے کرنے میں تو انسان کو کوئی عذاب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ مکروہ یعنی انسان نہ کرنا اس کا بہتر ہے کہ انسان نہ کرے، اگر کر لیتا ہے یا انجام دے دیتا ہے مکروہ کام کو تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس کے کوئی آپ کو عذاب نہیں ملے گا، نہ کوئی گناہ ہے مکروہ کام کو انجام دے گا۔ لیکن جو ہمارے بزرگ علماء یعنی جو گزر چکے ہیں اور واقعیت میں عرفانیت کے اعلیٰ مقام کے اوپر نمائش تھے، جو لوگ منزل عرفان کے اوپر پہنچے تھے، جتنے بھی آپ دیکھتے بزرگ علماء وہ مکروہ کو بھی حرام سمجھ کے پرہیز کیا کرتے ہیں، یعنی مکروہ کام کو بھی وہ انجام نہیں دیتے، اس طریقے سے مکروہ کام سے دور رہا کرتے تھے جیسے کہ وہ حرام کام ہے۔ تو لہٰذا اگر انسان کو عرفانیت کے منزل کو طے کر رہا ہو اور انسان کی منزل پر پہنچنا چاہتا ہو اور وہ معرفت حاصل کرنا چاہتا ہو پروردگار عالم اور معصومین علیہ السلام کی، تو ظاہر ہے کہ مکروہات سے بھی جو ہے وہ انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے مباح ہے، چاہے وہ کرے نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مباح کام جو ہوتا ہے جب اس کے کرنے میں کوئی عذاب یا ثواب ہے اور نہیں نہ کرنے میں اس کے عذاب یا ثواب ہے۔ تو یہ احکامات کے جتنے بھی انسان جو ہے وہ اعمال اور عبادات انجام دیتا ہے، ان احکامات سے جو ہے وہ خالی نہیں ہوتی۔